یہ بات ہے ایک سمجھوتے کی، یہ بات ہے اس پیشکش کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ ہم تمہیں مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیں گے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ یہ کہانی ہے قریش کے سرداروں کی آخری چال کی۔ بس ایک شرط ہے محمد، 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ کیا شاندار ڈیل لگتی ہے نا سننے میں، امن کا راستہ۔ لیکن اللہ نے اس کے جواب میں کیا نازل کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں۔ آج ہم جانیں گے اس سورہ کی کہانی جو اسلام اور کفر کے درمیان وہ دیوار ہے جو کبھی گرائی نہیں جا سکتی۔ السلام علیکم۔ سورہ الکافرون، ہم بچپن سے اسے نمازوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کیونکہ یہ یاد کرنے میں آسان ہے، مگر افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورہ کس شدید دباؤ کے ماحول میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کی اہمیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ یہ سورہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے؟ اور آج کے ماڈرن دور میں جہاں ہر چیز میں کمپرومائز سکھایا جاتا ہے، یہ سورہ ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں باتوں اور ڈپلومیسی سے لڑی جاتی ہیں۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے سے بھی اسلام پھیل رہا ہے اور ان کا بائیکاٹ کرنے سے بھی مسلمان جھک نہیں رہے، تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی۔ انہوں نے سوچا، چلو کچھ تم جھکو، کچھ ہم جھکتے ہیں۔ مکے کے 4 بڑے سردار جمع ہوئے: ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا باپ، عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور اسود بن مطلب۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا محمد، آؤ صلح کر لیتے ہیں، ہم تمہارے دین میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمارے بتوں لات اور عزا کو بھی مانو۔ انہوں نے کہا، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور اگلے سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ ذرا سوچیں، اس وقت مسلمان کمزور تھے، تکلیف میں تھے۔ یہ آفر ظاہری طور پر کتنی اٹریکٹیو تھی، امن مل جاتا، پیسہ مل جاتا، طاقت مل جاتی، لیکن کیا حق اور باطل کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے اپنے رب کے حکم کا۔ سرداروں کو لگا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، لیکن تبھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ الفاظ لائے جس نے قیامت تک کے لیے کمپرومائز کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نرم لہجے میں بات کرو۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کا منہ بند کر دو۔ سورہ الکافرون نازل ہوئی۔ اس سورہ کا لہجہ ڈیفینسو نہیں ہے، یہ آفینسو ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے۔ پہلی آیت، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو۔ یہاں اللہ نے انہیں ان کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ ان کی اصلیت کافر یعنی انکار کرنے والے کہہ کر پکارا، مطلب بات چیت کا وقت ختم۔ اگلی آیات میں ایک عجیب ریپیٹیشن ہے جو اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں 2 بار انکار کیوں ہے؟ ایک انکار حال کے لیے ہے اور ایک مستقبل کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، نہ میں آج تمہارے ان پتھر کے خداؤں کو مانتا ہوں اور نہ ہی فیوچر میں کبھی مانوں گا، یہ امید چھوڑ دو کہ میں کبھی بدلوں گا۔ اور پھر وہ آخری آیت جو آج بھی دنیا بھر میں ٹالرنس اور آئیڈینٹی کا سب سے بڑا اصول ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب دین ٹھیک ہیں، اس کا مطلب ہے ٹوٹل سیپریشن۔ میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ، ہم کبھی ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہو سکتے جب تک تم شرک نہیں چھوڑتے۔ جہالت میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تھوڑا اللہ کو مان لیں اور تھوڑا بتوں کو تو کام چل جائے گا، لیکن توحید میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دودھ میں ایک قطرہ زہر کا گر جائے تو پورا دودھ زہر بن جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت نمازوں میں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں اکثر سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ دن کا آغاز اور دن کا اختتام دونوں توحید کے ساتھ۔
سنن ترمذی حدیث نمبر 2893 میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الکافرون قرآن کے چوتھائی حصے یعنی 1/4 کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مقصد ہے شرک سے بیزاری، اور یہ سورہ شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اور سنیے، ایک بار حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسا سکھائیں جو میں سوتے وقت پڑھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو سورہ الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات یعنی فریڈم یا امیونٹی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی موت رات کو آ جائے اور آپ نے یہ سورہ پڑھی ہو تو آپ کا خاتمہ توحید پر ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، آج 1400 سال بعد یہ سورہ ہمارے لیے کیسے ریلیونٹ ہے؟ ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ غور کریں، قریش کی آفر کیا تھی؟ کمپرومائز۔ آج ہمارے سامنے بھی قریش جیسی آفرز آتی ہیں۔ جب آفس میں باس کہتا ہے تھوڑا سا جھوٹ بول دو، پروموشن مل جائے گی، یہ ایک آفر ہے۔ جب بینک کہتا ہے تھوڑا سا سود لے لو، گھر بن جائے گا، یہ ایک آفر ہے۔ جب دوست کہتے ہیں ارے بس ایک سپ لے لو یا بس ایک بار حجاب اتار دو، کچھ نہیں ہوتا، زمانہ ماڈرن ہے، اس وقت آپ کے دل میں سورہ کافرون گونجنی چاہیے۔ مسلمان ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے اصول نہیں توڑتا۔ لوگ آپ کو بیکورڈ کہیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، جیسے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑایا، لیکن آپ کو مسکرانا ہے اور کہنا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہاری ٹیمپرری دنیا مبارک، مجھے میرا اللہ اور آخرت مبارک۔ تو آج سے ایک وعدہ کریں، اپنی راتوں کو محفوظ کریں، سونے سے پہلے اس چھوٹی سی سورہ کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صرف الفاظ نہیں، اس کا مطلب محسوس کریں، اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے پاک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دولت اور طاقت ٹھکرا دی تھی تاکہ آج ہم تک صاف دین پہنچ سکے۔ ہمارا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اگلی بار جب آپ نماز میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو آپ کو ولید بن مغیرہ کی وہ آفر یاد آئے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مضبوط انکار یاد آئے گا۔ ہم ایک ایسی کمیونٹی بنا رہے ہیں جو قرآن کو صرف پڑھے نہیں، سمجھے بھی۔ اگر آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکم دینکم ولی دین ضرور لکھیں۔ بے شک اللہ کا کلام ہی سچ ہے۔